ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج جو ہے 6 دسمبر کی تاریخ ہے، اور 6 دسمبر کی تاریخ جو ہے وہ ہمارے اس ملک کے لیے بھی اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی غم کا دن ہے، اس لیے کہ آج ہی کی تاریخ کو ہماری ایک بڑی عظیم اور تاریخی مسجد بابری مسجد کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ مسجدیں جو ہوتی ہیں، یہ مسجدیں کیا ہیں؟ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یہ بیوت اللہ ہیں۔ روئے زمین پر جتنی بھی مسجدیں ہیں، جو بھی مسجدیں تعمیر کی گئی ہیں، وہ سب اللہ کا گھر کہلاتی ہیں، اور جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، جو اللہ کا گھر کہلائے، اس کی عظمت کے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا گھر ہے، اسی لیے آج دیکھیں، اور ہمیشہ سے ایمان والوں کے دلوں میں مساجد کی بڑی محبت رہی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ جس کو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، اس کو مسجدوں سے بھی محبت ہوگی، اور جس کا ایمان کمزور ہوگا، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کمزور ہوگی، اس کے دل میں مسجد کی محبت بھی کم ہوگی۔ تو یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ ان المساجد للہ، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، قرآن کہتا ہے کہ ان گھروں میں توحید کی بات ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی بات نہیں ہونی چاہیے، اللہ رسول کی بات ہو، یہاں کوئی شرک اور کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ تو ان المساجد للہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ بڑی عظمت کی جگہیں ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر سب سے بہترین جگہیں اور سب سے اچھی جگہیں مساجد ہیں، اور فرمایا کہ وہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب سے بری جگہیں جو ہیں روئے زمین پر وہ بازار ہیں، کہ وہاں جھوٹ، دھوکہ، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ مساجد بہت عظمت والی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان مسجدوں کے لیے کتنے لوگ شہید ہو گئے، ابھی جلدی بھی شہید ہوئے، اور تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ایمان والوں کے دلوں میں ہمیشہ سے مساجد کی بڑی عظمت، بڑی محبت رہی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ یہی ایمان کی علامت ہے۔ ایک ایمان والے کی پوری زندگی جو ہے وہ مسجد کے ارد گرد گھومتی ہے۔ جہاں مسجد نہ ہو، جس آبادی میں مسجد نہ ہو، آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایمان والوں کا حال بڑا برا ہوتا ہے، وہاں کوئی رونق نہیں ہوتی ہے، وہاں ایک بڑی نحوست سی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے اور اللہ کے نام کی صدا بلند ہوتی ہے، 5 وقت جب اذانیں دی جاتی ہیں، تو اس کی برکات، اس کی رحمتیں، اس کی رونقیں، یہ ساری چیزیں اس آبادی کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو مسجد بڑی اہم چیز ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، پتہ چلے گا۔ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ روئے زمین پر چونکہ جب دنیا اللہ نے بنائی، یہ زمین بنائی، تو اس سے پہلے صرف پانی ہی پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب اس زمین کو اللہ نے بنایا تو سب سے پہلی جو شروعات ہوئی وہ وہاں سے ہوئی جہاں پر آج بیت اللہ ہے۔ وہ بالکل دنیا کے بیچ میں ہے، سینٹر میں ہے،
اور وہیں سے ایک بلبلہ اٹھا اور یہ زمین بننا شروع ہوئی اور یہ پوری زمین بنی، تو وہ اللہ کا پہلا گھر ہے۔ ان اول بیت، تو سب سے پہلا گھر ہے جو بیت اللہ کہلاتا ہے، اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔ تو انسان کے لیے، آبادی کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ مسجد ہے۔ اپنا گھر بنے کہ نہ بنے، لیکن سب سے پہلے کیا بننا چاہیے؟ مسجد بننی چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، وہاں حالات اچھے نہیں تھے، آپ بڑے مشکل حالات میں وہاں زندگی گزار رہے تھے، لیکن 13 سال گزارنے کے بعد جیسے ہی آپ کو ہجرت کی اجازت ملی اور آپ ہجرت کے لیے نکلے، تو سب سے پہلے ہجرت میں آپ آ کر کے قباء میں رکے، اور جب قباء میں رکے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ وہاں پر مسجد تعمیر کی۔ مسجد رسول میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ تو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا مسجد قباء کا، کہ مسجد قباء جو ہے جب علیہ السلام گئے ہجرت کر کے وہاں ٹھہرے، چند دن آپ ٹھہرے، روایتوں میں 12 دن 14 دن 10 دن کا تذکرہ آتا ہے، تو اتنے دنوں میں آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد کی بنیاد رکھ دی، وہاں مسجد تعمیر ہوئی۔ پھر وہاں سے چل کر کے آپ مدینہ گئے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے، لیکن مدینے میں آپ گئے تو مہمان تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر آپ ٹھہرے، تو وہاں اس بات کی آپ کو فکر نہیں تھی کہ میرے ٹھہرنے کے لیے، میرے رہنے کے لیے پہلے مکان کا انتظام ہو جائے، پہلے گھر کا انتظام ہو جائے، نہیں، آپ دوسرے کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ کیا کیا؟ مسجد۔ وہیں پر ایک جگہ تھی خالی، جس کو کھلیان کہا جاتا تھا، جہاں پر لوگ کھجوریں سکھاتے تھے اور وہاں پر اپنا کھیتی کا کام کرتے تھے، تو علیہ السلام نے اس کے بارے میں پوچھا، پتہ چلا کہ یہ 2 یتیموں کی زمین ہے، تو علیہ السلام نے جو ہے ان یتیم بچوں کو بلایا، تو انہوں نے پیشکش کی کہ علیہ السلام آپ یہ زمین لے لیں ہدیہ، آپ مسجد تعمیر کریں، اگر مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس کو قبول نہیں کیا اور آپ نے پیسے سے اس زمین کو خریدا اور اس پر پھر مسجد بنی جو آج مسجد نبوی کہلاتی ہے۔ تو مسجد ایک ایمان والے کی زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر ایمان والا مسجد سے کٹ گیا تو سمجھیے کہ وہ دین سے کٹ گیا، کچھ نہیں اس کے پاس۔ ہاں، جہاں مجبوری ہے، ایسے حالات ہی نہیں ہیں کہ جو بیچارے مسجد بنا سکیں، ان کے سامنے تو مجبوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ اپنا انتظام کرتے ہیں، گھروں میں، کمروں میں، کہیں چھپ کر کے، جیسے ہوتا ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جہاں پر اجازت ہے وہاں پر سب سے پہلی اور بنیادی چیز ایک ایمان والے کی زندگی کے لیے مسجد کی تعمیر ہوتی ہے۔ آج جو ہمارا معاشرہ ہے، سماج ہے، وہ مسجد سے ہی دور ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ یہ مسجد ہی اللہ علیہ وسلم کی سب کچھ تھی، یہی آپ کی پارلیمنٹ بھی تھی، یہی آپ کی جو ہے دارالقضا بھی تھی، یہی مسجد سب کچھ تھی، سارا کام اللہ علیہ وسلم کا مسجد سے ہوتا تھا، اور کہیں نہیں، قیدی بھی آتے تھے تو مسجد میں رہتے تھے، تو سارا کام تو مسجد سے ہوتا تھا، یہ مسجد ہی بنیاد تھی انسان کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا، ہمارے اللہ والے جو ہے کہیں سفر پہ جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو 5 اسٹار ہوٹل ہیں وہ یہ مسجدیں ہیں، مسجد میں چلے گئے، وہاں وضو کا انتظام، استنجے کا انتظام، ساری سہولتیں، اور کیا چاہیے انسان کو۔ تو مسجدیں جو ہے یہ اللہ کا گھر ہیں، یہاں پر انتظامات کیے جاتے ہیں، تو بنیادی چیز ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مسجد کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے چکی میں کھونٹی ہوتی ہے، کہ اگر وہ چکی کی کھونٹی نکال دیں تو وہ چکی چلے گی ہی نہیں۔ ایسے ہی ایمان والوں کے لیے مسجد ہے، کہ اگر مسجد کو زندگی سے نکال دیا جائے تو ایک ایمان والے کی زندگی چل نہیں پائے گی، وہ ایمان پر قائم نہیں رہ پائے گا، اس لیے کہ ہمارے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ ہمارے فرائض میں سب سے بنیادی چیز نماز ہے، اور نماز کا تعلق کس سے ہے؟ مسجد سے۔ مسجد کسے کہتے ہیں بھائی؟ مسجد کے معنی ہی آتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے نا، اصل لفظ تو مسجد ہے، پھر اسی سے مسجد بنا۔ تو مسجد جو ہے وہ سجدہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں سجدہ کیا جائے اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ تو ہماری نماز کا سب سے اہم عمل ہوتا ہے سجدہ، کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اپنی عاجزی کی انتہا کر دیتا ہے
گویا کہ وہ اپنے مالک کے قدموں میں جتنا گر سکتا تھا اتنا گر کر کے ناک رگڑتا ہے، اور اس سے زیادہ گر نہیں سکتا ہے بندہ۔ تو یہ مسجدیں جو ہے نماز پڑھنے کی جگہ ہیں، عبادت کی جگہ ہیں، یہاں انسان جو ہے آ کر کے جو ہے اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ تو بڑی عظمت کی جگہیں ہیں، ان مسجدوں کا احترام، ان کا ادب اور ان کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ مسجدوں سے یقیناً محبت ہے، سارے لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن وہ محبت کیسی جو صرف لفظی محبت ہو، حقیقی محبت نہ ہو۔ حقیقی محبت کیا ہے بھائی؟ ان مسجدوں کو آباد کرنا، یہ اصل مسجد سے محبت ہے۔ ہم مسجد میں نہ آئیں اور ابھی کوئی غیر آ جائے تو ہم اس سے لڑنے کو تیار ہیں، لیکن آباد کرنے کو نہیں تیار ہیں۔ ہاں ابھی کوئی آ جائے تو سب مارنے کو لیے تیار ہو جائیں گے، سب لڑیں گے، گولی بھی کھا لیں گے، لیکن نماز پڑھنے کو کہا جائے کہ بھائی 5 وقت آ کر کے ان اللہ کے گھروں کو آباد کریں، تو وہی مسلمان جو گولی کھانے کو بھی تیار ہے اس مسجد کے لیے، وہ آباد کرنے کو نہیں تیار۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو بلڈنگ کا نام کیا ہے؟ آپ جتنی بڑی مسجد بنا لیں، ہے نا، علامہ اقبال نے اس زمانے میں رونا رویا تھا کہ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، ہے نا، اپنا من پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نمازی نہیں بنتا انسان۔ ہاں ابھی مسجد بنانی ہو گاؤں میں سارے لوگ جوش میں آ جائیں گے، لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ ہو جائیں گے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ سنگ مرمر بھی لگ گیا، مسجد میں اچھا انتظام بھی ہو گیا، پنکھا بھی، اے سی بھی، قالین بھی، سب تو لگ گئی، نماز پڑھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والا کوئی ہے نہیں۔ تو یہ مسجدیں کیا دعائیں دیتی؟ یہ مسجدیں بد دعائیں دیتی۔ یہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں، یہ آباد نہیں ہوں گی تو یہ دعا نہیں دیں گی، یہ بد دعائیں دیں گی، اور ان بد دعاؤں کے نتیجے میں آبادیاں ویران ہو جائیں گی، لوگوں کے گھر اجڑ جائیں گے۔ معاملی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ یذکر فیہا اسم اللہ، اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، لوگ آئیں اس میں جو ہے اپنے غموں کو دور کریں، اپنے مالک کے سامنے جھکیں، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ یہ اس لیے یہ مسجدیں بنائی گئی تھی۔ آج لوگ مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں مسجدیں ہندوستان میں ہیں جو غیر آباد پڑی ہیں، جہاں کوئی نہ جانے والا، نہ ان کو آباد کرنے والا، نہ اس میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں گے کتنی مسجدیں آپ کو مل جائیں گی کہ ویران پڑی ہیں، ان میں نہ کوئی اذان دینے والا ہے، نہ نماز پڑھنے والا ہے، پڑی ہیں، کسی زمانے میں بن گئیں۔ آس پاس جو گھر والے بھی ہیں، جو تھوڑی آبادیاں بھی ہیں، تو سوچتے ہیں کہ کیوں اس میں جائیں، محنت کرنی پڑے گی، کیوں نہ اچھی مسجد میں چلے جائیں، تھوڑی دور تو ہے لیکن صاف ستھری تو ہے، محنت کیوں کریں ہم، کیوں اس کو آباد کریں جو آباد نہیں۔ حالانکہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اگر وہ آباد نہیں ہے تو زبردستی وہاں جا کر کے نماز پڑھتے۔ کل کو کوئی اس کو چھینے گا، کوئی توڑے گا تو سب لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں کہ ارے یہ تو مسجد ہے، تو مسجد ہے تو بھائی اس کو آباد کرو نا۔ جو اس کا کام تھا، جس کے لیے وہ بنائی گئی تھی، وہ کام کرو گے نہیں، اور جب مسجد چھینی جائے تو چلاؤ۔ تو نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے، جو عذاب آتا ہے، اس کی کچھ پس منظر بھی ہوتے ہیں، ہمارے اعمال بھی ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کے نتیجے بھی ہوتے ہیں کہ آج مسلمان جو ہے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں، مسجد کے بغل میں رہے گا، مسجد کے بغل میں دکان ہوگی، اس کے استنجے سے فائدہ اٹھائے گا، اس سے پانی لے گا، لیکن نماز نہیں پڑھے گا۔ کیا کیسی غیرت ہے! یہ ایمان والے ہیں جو سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، استنجا کرنے مسجد چلا جائے گا کہ سہولت ہے مسجد میں، چلو چلتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے نہیں آئے گا۔ کان پہ اذان کی آواز آ رہی ہوگی، کئی مسجدیں ہیں چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے، لیکن اس کی نیند نہیں کھل رہی ہے، ایسا شیطان کا اس کے اوپر غلبہ ہے، لیکن ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے ملک میں کہ ابھی آپ کی مسجدیں آزاد ہیں، ابھی آپ کو اذان کی، نماز کی، تلاوت کی اجازت ہے۔ اگر آپ کی یہی غفلت رہی، یہی حالات رہے، تو کل کو جو ہے اللہ کا جب عذاب آئے گا تو وہ حالات آ جائیں گے کہ آپ کو مسجد میں اذان کی بھی اجازت نہیں ہوگی، مشکل حالات آ جائیں گے۔ کتنے ملک ہیں جہاں پر
مسجدیں تھیں سب ویران ہو گئیں۔ اب ایک زمانہ تھا لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، تو اب وہاں پر کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ ایک جماعت اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا آ کر کے، اور وہ پہلے عیسائی تھے، ان کا گرجا گھر تھا، وہ اپنا اس میں عبادت کرتے تھے، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو اللہ کے وسلم سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں، اب ہم اس گرجا گھر کو جو ہے مسجد بنا دیں توڑ کر کے۔ تو اب جن کا وہ گرجا گھر تھا، جن کا وہ عبادت گاہ اپنی خاص تھی، اگر وہ اس کو توڑ کر کے جب وہ خود ہی اسلام میں آ گئے اور وہاں مسجد بنانا چاہ رہے ہیں تو کون منع کرے گا؟ اس لیے کہ وہ ان کے تھی۔ اب انہوں نے جب مذہب بدلا تو اپنی عبادت گاہ بھی بدلی۔ تو ایسے تاریخ میں بہت واقعات مل جائیں گے۔ اس سے یہ نہیں کہ جو ہے اسلام تو دیکھیے اتنا صاف ستھرا مذہب ہے کہ یہ مسجد آپ کی بنی ہوئی ہے، اگر آج یہ پتہ چل جائے کہ یہ مسجد کسی کی زمین پر قبضہ کر کے بنی ہوئی ہے تو یہ مسجد ہی صحیح نہیں ہوگی، نہیں صحیح ہوگی۔ کسی بھی عالم کے پاس جائیں گے وہ کہہ دے گا کہ ہاں اس مسجد کو توڑ دیا جائے۔ ہمارے یہاں چوری کی زمین پر مسجد بنانا، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنانا، یہ جائز ہی نہیں ہے، نہیں جائز ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں ان یتیموں کا ہدیہ بھی نہیں قبول کیا، پیسے دے کر کے مسجد نبوی کا آپ نے جو ہے وہاں پر بنیاد رکھی۔ تو مسجدیں یہ ایسا نہیں ہے جو عام طور سے آج کل ایک ہنگامہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ جو ہے فلاں نے توڑ کے مسجد بنا لی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جب ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارے نبی اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتے ہیں کہ غیر کی زمین پر مسجد بنائی جائے، کسی کی مسجد پر قبضہ کیا جائے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا جائے، تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو گرا کر کے ہم مسجد بنائیں؟ یہ تو ایک چیزیں ہیں جو لوگ زبردستی کا ایک وہ کرتے ہیں، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان ہوگا تو وہ کیسے اس بات کو پسند کرے گا؟ ہمارے دین میں تو بہت کہہ لیجئے باریکی ہے، بڑی نزاکت ہے۔ ہم تو اپنی مسجد میں چوری کی بجلی بھی نہیں جلا سکتے ہیں۔ جلا رہے ہیں لوگ، ایسا نہیں کہ نہیں جلا رہے ہیں، سارے گاؤں میں لوگ چوری کی بجلی جلا رہے ہیں، لیکن مسئلہ جب پوچھیں گے کسی عالم سے، کسی مفتی سے، تو یہی فتویٰ دے گا کہ جو آپ جلا رہے ہیں یہ غلط ہے، مسجد میں چوری کی بجلی جلانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجدیں، جب اسی میں غلط کام ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی اجازت نہیں اس کی۔ تو اس لیے جو ہے میرے عزیز بھائیوں، یہ مسجدیں بہت عظمت کی جگہ ہیں، بہت عظمت کی جگہ ہے، ان کی نسبت خالص اللہ کی طرف ہے۔ یہ مسجدیں اللہ کی طرف ان کی نسبت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور جو اللہ کا گھر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے، روایتوں میں کتنی فضیلت بیان کی گئی کہ جب بندہ جتنی بار مسجد آتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے مہمانی تیار کی جاتی ہے۔ عام سی بات ہے، جب بندہ کسی کے گھر جائے گا تو وہ اس کا مہمان ہوگا، یہی ہے۔ تو جب وہ اس کا مہمان ہوگا تو وہ اس کی ضیافت کرے گا۔ تو ہم اس گھر میں جب آتے ہیں تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ مسجد میں جب بندہ آتا ہے تو گویا کہ وہ مہمان ہوتا ہے اللہ کا، اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کی جاتی ہے کہ یہ بندہ میرے گھر میں آتا ہے، دعا پڑھ کے آتا ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اب صرف تیرے گھر میں آئے ہیں تو سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آج تو مسجدوں میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ کسی کو دیکھو تو کونے میں لیٹ گیا تو موبائل چلا رہا ہے، اب اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مسجد میں موبائل میں کیا دیکھنا ہے، کچھ بھی چلا رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ چلو اب تو نماز ختم، اب تو مسجد میں ہے، کچھ بھی چلا رہا ہے۔ اب اس کو بتانا پڑتا ہے بھائی مسجد ہے، یہاں پہ یہ سب مت دیکھیے۔ بتاؤ تم مسجد میں ہو، اللہ کے گھر میں ہو، اس کی کتنی عظمت ہے، اس کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے، لیکن نہ اس کا احترام، نہ اس کی اہمیت، نہ عظمت۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو اس کا بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے، بہت عظمت ہے کہ ہم آئیں۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر کے جائیں، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں کہ جتنے دیر ہم مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ اعتکاف کی نیت، تحیۃ المسجد
کہ جب بھی مسجد آئیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ کس نیت سے؟ تحیۃ المسجد، یعنی مسجد کا استقبال، مسجد کا شکرانہ، مسجد کے شکرانے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ وضو کر کے آئے ہیں تو اسی میں دونوں نیت کر لیں، تحیۃ المسجد کی بھی، تحیۃ الوضو کی بھی، تو 2 رکعت میں آپ کو 4 کا ثواب ملے گا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی۔ اس لیے بعض علماء کے ہاں تحیۃ المسجد واجب ہے، ہمارے امام صاحب جن کو ہم مانتے ہیں ان کے ہاں نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے ہاں واجب بھی ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں گے تو 2 رکعت مسجد کے شکرانے اور تحیۃ المسجد کی پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ مسجد کی عظمت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہم آئیں تو اسی عظمت سے آئیں، اسی نیت سے آئیں کہ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم مسجد جاؤ، اللہ کے گھر میں جاؤ تو زینت اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں جا رہے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہو۔ تم مسجد میں جاؤ گے تو کیوں جاؤ گے؟ اس لیے جاؤ گے کہ وہاں استنجا کرنے جا رہے ہو؟ نہیں، مسجد میں آ رہے ہو، اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو تھوڑا صحیح سے آؤ، اچھے کپڑے پہن کے آؤ۔ آدمی بازار جائے گا، شادی جائے گا تو اچھے کپڑے پہنے گا، مسجد میں سوچے گا کہ ایسا کپڑا پہن کے جائیں کہ گندا نہ ہو، جیسے چاہ چل دیا۔ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب جاؤ مسجد میں تو تھوڑا بن سنور کے جاؤ، یعنی ٹھیک کپڑے پہن کر کے جاؤ، اللہ کے گھر میں جا رہے ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ نیت باندھ کر کے ہم کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ جیسے کوئی دنیا میں جاتا ہے، بادشاہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیتا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو ہم بھی تو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا کیا حلیہ ہونا چاہیے، کیسا لباس ہونا چاہیے، کیسی عظمت ہونی چاہیے، تو ان تمام باتوں کا خیال ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ مسجدیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں ان کی ہم قدر کریں، اور ان کی اصل قدر یہی ہے کہ ان مسجدوں کو آباد کریں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو آباد تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن کے دل میں ایمان ہوگا اس کو مسجد سے محبت ہوگی، وہ مسجد میں آئے گا، ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہاں پر آنا ہی آنا ہے اگر ایمان والا ہے۔ اور جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہو وہ نماز چھوڑے گا، وہ مسجد نہیں آئے گا، ضرور آئے گا۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے، پھر قرآن جو ہے ایمان، اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان سے جوڑا، فرمایا کہ اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فلیشہدوا لہ بالایمان، فرمایا کہ اگر تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ مسجد کو آباد کرنے والا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر کرتا ہے، اس کی اچھائی کی فکر میں لگا رہتا ہے، تو بس سمجھ لو کہ یہ ایمان والا ہے۔ حدیث میں فرمایا اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جب سورج جو ہے نا بہت قریب ہوگا اور اس وقت کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، تو ایسا بندہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ یعنی چاہے وہ اپنی دکان پہ ہو، اپنی نوکری پر ہو، اپنی تجارت میں ہو، اپنی فیکٹری میں ہو، مزدوری میں ہو، کہیں بھی ہو، لیکن اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز نہ چھوٹنے پائے، اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، تو ایسا بندہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو کتنی فضیلتیں ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وقت نہیں ہے لیکن بہرحال یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ ہم سب مل کر کے سب سے زیادہ فکر اس بات کی کریں کہ ان مسجدوں کو آباد کریں۔ اگر آباد نہیں کریں گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی اور یہ مسجدیں ہم سے چھین لی جائیں گی، پھر ہم روئیں گے، چلائیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب اللہ نے چھوٹ دی تھی، ہمیں موقع ملا ہوا ہے، تو ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، ان کو آباد کرنے کو تیار ہیں۔ جیسے لاک ڈاؤن کا ٹائم آیا، تو جب لاک ڈاؤن کا ٹائم آیا، حکومت نے اعلان کر دیا گھر میں نماز پڑھو، تو لوگ زبردستی مسجد جا رہے تھے، ڈنڈے کھا رہے تھے پولیس کے، ہے نا۔ اور جب کھلی ہے مسجد تو کوئی آنے کو تیار نہیں، اس وقت ڈنڈے کھا کے، مار کھا کے نہیں مسجد جائیں گے، کیسے مسجد میں پابندی لگ گئی۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں ملی ہیں، نہیں قدر کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اللہ نعمت میں اضافہ کرے گا، نعمت کی ناشکری کرو گے اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا